سیدھے ٹھیک چھوٹا کر لے چھوٹا اللہ چھوٹا کر لے راڈ چھوٹا کر لا 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 راڈ چھوٹا کر اللہ مہربانی اللہم صلی علی محمد و آل محمد بہت مہربانی درود اس واسطے نہیں پڑھی دا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ساڑھے محتاج ہے ساڑھے میری بات سنو قبلہ اگر سمجھ آئے بسم اللہ نہ سمجھ آئے تو پھر اب رکھا چلو ایک سائٹ دے کرو چھوڑو بہت مہربانی مجھے رکھ لو تھلے رکھ لو بہت مہربانی زندہ آباد پاکستان پائندہ ہوں ادھر کھڑے ہوگی وہ بھی بندے ہیں یار لالا اچھا بہت مہربانی بس نہیں ٹھیک ہے میں سمجھ نہیں سکیا میں عرض کرنے لگا درود اس واسطے نہیں پڑھی دا کہ معصومین علیہم السلام ساڑھے محتاج جنہاں نو اسی پانچتن پاک 12 امام چہاردہ معصومین علیہم السلام کہنے وہ قبلہ منبع رحمت ہے مرکز رحمت ہے مصدر رحمت ہے وہ رحمت نال پور ہے کوئی برتن دودھ نال پر لو پانی نال پر لو پرے برتن وچ اتے ہور پاؤ وہ دے وچ سماندہ ہے کی نتیجہ نکلے گا وہ دے تو رڑ کے باہر آ جائے اے جڑے اسی گناہگار دو جملے پیار نال پڑھ بننے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس پڑھن نال جڑیاں اتو رحمت دیاں کنیاں برس دیاں نا اس مرکز رحمت تے اس مرکز تو رڑ کے اتھے تو سمان دیاں ہی نہیں وہ دے تو رڑ کے ساڑھے گناہگاراں تک رحمت آ جاندی ہے تو سمجھ آئی ہے بات میں نہیں تسی بے نیازی کی تھی ان بے نیازی دا میرے کو علاج ہی نہیں درود ایک مرتبہ پڑھو مگر اونج پڑھو اللہ راضی ہو جائے ایک مرتبہ سارے ماں صلی اللہ ایک نعرہ بھی سنا سکو گے آقا دے نام دا مشکل کشالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حزب بما لدیہم لفارحون درود پڑھو اللہ بادشاہ فرماندہ ہے دنیا وچ جتنے فرقے دنیا وچ جتنے فرقے ہیں جتنے گروہ ہیں جتنے مذاہب ہیں اللہ بادشاہ فرماندہ ہے ہر فرقہ ہر گروہ اپنے اپنے راہ و رسم تے راضی ہے ہر فرقہ ہر گروہ اپنی اپنی سوچ تحقیق تے راضی ہے اور راضی بھی اتنا کہ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ ساڈا ہی وہ فرقہ ہے جڑا لائق جنت ہے
اور جنت ایک ایسا مقام ہے جہدے وچ نبیاں دے سلطان نے فرمایا ہے ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملتاً کلہم فی النار الا ملتاً واحدہ. نبیاں دے بادشاہ فرماندے ہیں میری امت دے 73 فرقے ہیں. کتنے عرض کر گئے ہیں؟ 73. اور حبیب خدا فرماندے ہیں جنہاں وچوں 72 جہنم چ جانے ایک جنت وچ جانے. میں اللہ دی زمین تے پھرے ہیں، بہت پھرے ہیں، بہت پھرے. میرے نال دا بندہ ہی نہیں کوئی رہ گیا. ہاں نہیں میں چھاڑنی ماریا بھی نہیں لبدا. ہر حال میں کسے دے دروازے تے دروازہ جواریاں دا، دروازہ بدماشاں دا، دروازہ بے حیاواں دا، دروازہ بے غیرتاں دا، دروازہ ڈاکواں دا، فاسقاں فاجراں دا. میں کسے دے دروازے تے چھوٹا جہا بورڈ لکھیا پڑھیا ہی نہیں کہ ساڈا ویڑا جہنم نو جانا ہے. کچھ سمجھ آئے؟ میرے ہی تے اتنی ہمت ہی نہیں. ہاتھ کھڑے کرو، پیر کھڑے کرو، بس نہیں. میں عرض کیتا ہے کسے دروازے تے پڑھیا نہیں کہ ساڈا گھر جہنم نو جانا. یہ مقصد یہ ہے بھی جڑا میں نہیں پڑھ سکیا کوئی بندہ جہنم مانگدا ہی نہیں. اللہ کو کوئی بندہ جہنم، ہر بندہ اللہ کو جنت مانگدا ہے. اور میں فقیر دی دعا ہے کہ کوئی بندہ جہنم سے نہ جاوے. میں بندہ کمزور ہیں مگر نیت اچھی ہے. میں کہندے ہی نہیں. مولوی بہت تنگ دل ہوندے محترم. مولویاں نے تے جنت دے متعلق بھی ایسا ظرف رکھیا ہے کہ جنت وچ ایک میں چلا جاواں، ایک میری بیگم، ایک میرا ابو، چوتھا میرا پپو. حرام ہے جے 5ویں یونٹ دا داخلہ پسند کرے. جنت نہ قبلہ کو چھوٹا جہا ویڑا ہے جڑا میں تنگ دلی دا اظہار کراں بھی اگر یہ ساری پبلک چلی گئی مینوں خبریں کوئی جگہ ملے نہیں. جنت ایک بہت وسیع عریض. سلطان انبیاء نے جنت دے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ بادشاہ نے جیڑی ایک مومن نو جنت دا پلاٹ الاٹ کرنا، ایک مومن، ایک کنبے نو نہیں، ایک خاندان نو نہیں، ایک بستی نہیں، ایک مومن فرد واحد انہوں جیڑا پلاٹ الاٹ کرنا ہے. حبیب خدا فرماندے ہے کوئی بندہ شاہ سوار صبح تو لے کے تیز رفتار سواری تے چڑھ کے شام تک اپنی سواری دوڑائی رکھے، شام تک وہ بندہ تیز رفتار سوار ایک مومنٹ دے پلاٹ دا ہاتھا نہیں کر سکے گا. تے مینوں تنگ دلی دا کیا مقصد ہے؟ میرے اللہ تے اللہ کرے جڑی اللہ بادشاہ نے پاکاں دے صدقے مینوں پلاٹ الاٹ کرنا ہے. میرے والے پلاٹ میں ساری تحصیل پورے دی آ جائے مینوں کی تکلیف ہے؟ ہر حال سلطان انبیاء فرماندے ایک نے جانا اور کوئی اس بات نو تسلیم ہی نہیں کرتا.
بھائی وہ اسی ہیں جہنم نو جان والے اسی ہیں ہر بندہ ہی دعویٰ کردا وہ ساڈا ٹبر ہے ساڈا ٹبر ہے ساڈا ٹبر ہے ساڈا ٹبر اور شیعہ غریب کوئی ایڈا غریب ویڑا ہے جنہ دے متعلق مولوی نا کسی پاٹھی تو بھی پوچھئے نا پاٹھی تو بھئی شیعہ دے متعلق پاجی جناب دا کی نظریہ ہے کہ وہ بھی فرماندہ ہے چٹے جہنمی ہے چٹے جہنمی ہن جس ٹبر دا پاٹھی دا اے ٹارگٹ ہے ہن پتہ نہیں وہ عالم کتھے نشانہ لائی بیٹھے کی سمجھ آئی میری بات ٹھنڈے دل نال سن پیغمبر فرماتے ہیں ایک نے جانا ہے جنت وچ 72 نے جانا ہے اور جہنم قبول ہی کوئی نہیں کرتا پھر ہن جانا ہے کنے قبول ہی کوئی نہیں وہ کہندے ابا شیعہ نے جانا ہے جہنم وچ شیعہ نے جہنم وچ جانا ہے شیعہ نے جہنم وچ جانا ہے لفظ شیعہ دے متعلق میں عرض کرنا ہے شین یہ این ہے ایک کلا شیعہ ہووے ایدی واحد بھی شیعہ ہے ایدی جمع بھی شیعہ ہے ایک بھی بندہ ہے وہ بھی شیعہ ہے 1000 بندہ ہے وہ بھی شیعہ ہے نہ شیعہ دا معنی جہنمی ہے نہ شیعہ دا معنی دوزخی ہے نہ شیعہ دا معنی کافر ہے نہ شیعہ دا معنی بدماش ہے نہ شیعہ دا معنی بے دین ہے شیعہ دا لغوی معنی کسی کا تابعدار کسی کا کسی کا کسی کا تابعدار تو پھر سارے جہان نو شیعہ کا ہونا چاہیے اپنا اپنا مارکا علیحدہ کرو جسا 7 اپ دا وکر ہے پیپسی دا فانٹے دا وکر ہے اپنا اپنا مارکا مگر کہاؤ شیعہ کہ پاجی اسی بھی شیعہ ہیں پاجی اسی بھی چلو علی دے شیعہ نہ کہاؤ ابو حنیفہ دے کہاؤ شیعہ دے کہاؤ سمجھ آئیے میں کروں مجلس پڑھنا ہے نہ کوئی کپ چکنا ہے شیعہ کہاؤ جد ہے یہ دا معنی کسی کا تابعدار کہ ہر بندہ کسی نہ کسی دا تابعدار ہے کہ نہیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی دا تابعدار چلو علی دا نہیں سرکار ابو حنیفہ دا صحیح ابو حنیفہ دا نہیں حضرت شافعی دا صحیح شافعی دا نہیں جناب احمد بن حنبل دا نہیں جناب مالک دا مگر شیعہ کہو شیعہ کہوں دا بھی کوئی بزرگ نہیں شیعہ دا معنی بھی تابعدار ہے کہوں دا بھی نہیں صرف اور صرف اسا غریب شیعہ کہونے ہیں جے مریے تامی کہونے ہیں جے سڑیے تامی کہونے کوئی نہ چنگا سمجھے تامی کہونے ہیں اس واسطے کہونے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی وہ فرماندے شیعہ دا معنی تا تابعدار ہی ہے شیعہ دا معنی تابعدار مگر ہون اصطلاح وچ تابعداری تک بات نہیں رہ گی تابعداری تک بات نہیں رہ گی ہون اس فرد بشر نو شیعہ کیا جاندہ ہے کس فرد بشر نو جیڑا بندہ سلطان انبیاء دے بعد نبیاں دے سلطان دے بعد محمد دی پوری امت وچوں علی اور اولاد علی دے علاوہ
کسے دوسرے نو منصب امامت دے لائق نہ سمجھے کچھ سمجھ آئی کچھ ساڑی ضد ہے بھی ضد نہ کہا ہونے اگر کوئی ہے بسم اللہ پر اس دنیا وچ کی آواز کرنا کسی نے ایتھے حافظ آ جائے پاویں انا آ جائے پاویں سجاکھا آ جائے نہیں قبلہ حافظ جی ایتھے نہ بسم اللہ آگے آؤ وہ جڑے اگے بیٹھ اوہو بسم اللہ تسی ادھر آؤ پھر ڈب کے مر جانو تھا عقل کول کم نہیں لینا حافظاں دا احترام کردا ہے وہ حافظاں دا چیتا ہی بھلا چھڈیا ہے اللہ اکبر ہن ایسی علیہ السلام کہنے کہ سلطانی انبیاء دے بعد یہ بھی ایک بات یاد رکھو ساڈا بھی ہر پڑھن والا چھوٹا موٹا انا کانا جے ہو جائے ہے وہ آ جاندہ ہے میں ممبر رسول دے کھڑا ہے میں ممبر رسول دے کھڑا ہے میں ممبر اے ممبر ہے امیز ہے یہ ممبر ہے جیڑا رسول دا ممبر ہے ساڈا 72 فرقیاں نال بنیادی اور مرکزی اختلاف ہی صرف ممبر دا ہے اسی محمد دے ممبر دے لائق محمد تو بعد سوائے علی دے سمجھئے کسی نوں نے کیا بھی اور بھی کوئی اسی اس ممبر دے لائق سلمان نوں نہیں سمجھے ہمیز پھٹی ہے لکھت بے پڑھن والا بندہ ٹوپی رکھ لوے چادر رکھ لوے سارا لے لوے جو مرضی ہر حال یہ ایک سادہ بنیادی اور مرکزی بات ہے مگر ایک بات ہے اسی علی نو امام کہنے امام نہ علی نو اللہ کہنے نہ علی نو رسول کہنے امام اسی امام کہہ کے گناہگار ہیں اور امام انہوں کہنے ہیں جڑا 1,24,000 مجمع وچ ملوانیاں وچ نہیں صحابہ دے مجمع وچ محمد جیسا رسول جیدہ بازو نپ کے کہے من کن تو مولا اسی انہوں امام کہہ کے گناہگار ہو جانے ہیں تو پنڈ دے بندے نو امام کہہ کے بخشیا جانا ہے دسو کیسی بات کچھ سمجھ آئی ماشاءاللہ جی جنت وچ جانا شیعہ ہی ہیں جنت وچ جانا شیعہ ہیں یہ فیصلہ ہے اللہ دا رسول دا یہ رسول نے آج تو 1400 سال پہلے فرما چھڑیا یا علی انت وشیعتک یوم القیامت ہم الفائزون جانا شیعہ نہیں ہے جنت میں اگر شیعہ نے نہیں جانا جنت وچ علی دیا محبہ نے حسنین دیا محبہ نے آل محمد دیا محبہ نے اگر جنت وچ نہیں جانا پھر جنت ہے ہی غلط ہے پھر جنت ہے ہی کوئی نہیں مگر یہ کوڑی جی بات ہے اوکے سوکے نکالے آجے جانا شیعہ ہن اللہ بادشاہ شیعہ نو کہے کہ بھئی میں ہن تو انو جنت وچ تے سجنا ہی نہیں تسی پاکہ دے محب ہو مگر نکے جے بندے ہو گئے تسی میرے بہت احکامہ دی نافرمانی کیتی ہے نماز نو ہاتھی نہیں لایا روزے دے لاگے نہیں گئے میں مال دیتا ہے حاجی نہیں کیتا میں تو انو بہت ساری دولت دیتی زکاة ہی نہیں دیتی
تسی بہت سارے میرے حکماں دی نافرمانی کیتی ہن تانوں جہنم چ تے سٹنا ہی نہیں بس تسی ایک دن ایتھے کھڑے رہو ایک دن صرف کھڑے رہو ایک دن تے کڈ لواں گے وہ ایک دن تے میرے ورگا بھی اوکھا سوکھا پر او دن ہے نہیں جیدہ اسی کلمہ پڑھ دے ہیں وہ بادشاہ فرماندہ ہے ایس دنیا دا 1000 سال اوتھے دا ایک دن وہ دن نکل دے اوکھے تے جے اوکھے پھر میں تو اڈا کھا دے میں میری عرض تے امام مغور فرماؤ پھر ایتھے ہی 5-10 منٹ ٹھا تا ہو لیا کرو ہے بس ہوگا کوئی سمجھ آئی آج جڑے بزرگ فرماندے ہیں اے توبہ 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 او جی نہیں بدائی جاندے ودانا ہی نہیں چھوڑو میدان خندق وچ جنگ نہیں سناونی مسئلہ بیان اللہ دے رسول نے فرمایا ایک کافر ہے کتا لعنت اللہ پڑھے لکھے بندے او دا نام عمر بن عبد ودست کہندی او لائن آ گیا لعنت اللہ خندق ٹپ کے ادھر آ گیا مسلمانہ والے پاس انہیں آ کے آکھیا تو اڈا نبی کہندہ ہے جیڑا کافر نو مار دے وے گا وہ بھی جنتی جیڑا کافر دے کولوں مر جائے گا وہ بھی جنتی تے میں حاضر خدمت ہوئے ہیں جن جنت لینی ہے ماشاءاللہ بات ہی کچھ نہیں جنگ نہیں مسئلہ ہے جس بادشاہ دا نا علی انہیں چیلنج کیتا کتے نے علی بادشاہ اٹھے سلطان انبیاء نے آنکھ نہیں چمکن دیتی فرمایا اجلس یا علی بیٹھ حکم حاکم بیٹھ گیا انہیں پھر چیلنج کیتا علی پھر اٹھے سلطان انبیاء نے بڑی ناراضگی نال فرمایا وہ تینوں بہنا نہیں آؤندا علی بادشاہ نے عرض کیتا قبلہ بہنا تے آؤندا ہے مگر ایس لعنت اللہ دا چیلنج میری غیرت دے منافی ہے جب پھر تیسری مرتبہ چیلنج کیتا پھر بادشاہ نے فرمایا ہون اٹھ اس چیلنج وچ جتنے پروانے جانسار عاشق فدائی اکھا چڑھ گئی ہیں میری رائے نہیں ذاکری نہیں قرآن پاک فرماندہ ہے بھئی جس وقت ہے نا وہ دا جڑا نا خندق ہے وہ فرماندہ ہے بالغت القلوب الحناجر وزاغت الابصار وبالغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون پروانے آدھی تھو کلیجے اٹھ کے ایتھے آ گئے ہن ایتھے تے پروٹھے دی برکی پھنس جائے بندہ بول نہیں سکتا جے کلیجہ پھنس جائے پھر تلوار دا قبضہ پھڑ لیندے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ بدگمانیاں شروع ہو گئی ہیں سانو حبیب خدا کے اندر سی کلمہ پڑھو جنت سے جاؤ گے کلمہ پڑھو جنت سے کس مصیبت تے پہ گئے سانو کی پتہ ہے کلمہ پڑھ کے تھے بھی آنا پہ جب انہیں تیسرا چیلنج کیتا نا علی اٹھن دی دیر ہے نہ ڈاکٹر آیا ہے نہ کسی نے دوائی دیتی کلیجے بھی اپنی جگہ تے اکھاں بھی اپنی ٹکانے تے ذرا بات ٹھنڈے ہو کے سننی شیعہ تکھے بڑے ہوندے سمجھ دے کٹ ہے اپنی ایمان نال دس اللہ فرماندہ وچ زاغت الابصار جدو تواڈیاں اکھاں پھر گئیاں یہ اکھاں دا پھر جانا یہ نشانی زندگی دی کہ موت دی جڑے نہیں بولے میرے خیال تو ان پتہ ہی نہیں کوئی اکھ دا پرت جانا کدی علامت موت دی جد علی اٹھے ہے
نہ اتنے کوئی دوائی ہے نہ ڈاکٹر کلیجے اپنی جگہ تے اکھاں اور صحابی ہر صحابی نے اللہ دا شکر کیتا الحمدللہ شاہ جانے تے راہ جانے ہون ایک بات پھر دہراؤ آکھدہ پھر جانا علامت کا دی تے پھر تینوں سمجھ نہیں ہوتی غلطی کیوں کردا مسلمان ہو کے جیڑا موت نو زندگی نال تبدیل کر دے انہوں میں مشکل کشا کہاں یا نہ کہاں کچھ سمجھ آئیے اللہ تو ہم سلام باقی تھوڑیاں باتاں علی دی لڑائی نہ دیکھیا کرو ایک حدیث تسی عام سن دے ہو انا مدینۃ العلم والی اے میرے ورگے بھی طالب علم پڑھ دے پھر دے میرے جیسے طفل مکتب یہ بھی پڑھ دے یہ نال دی حدیث انا دار الحکمت والی بابوہا میں حکمتاں دا شہر ہے علی او دا دروازہ ہے علی حکیم ہی کوئی ایڈا ہے دا لڑنا تک پتہ نہیں کڈا وڈا ہے کوئی ایڈا حکیم ہے میدان خیبر چاہ محمد نے علم دیتا ہے علی لے کے ٹورے ٹردیاں جاندیاں علی نے پتھر دے وچ علم گڑ دیتا ہے بس علی دا پتھر دے وچ علم گڑنا یہودیاں دے چہرے تے موت وارد ہو انہاں دے پیر پادری نے آکھو میں کی دیکھ رہے ہیں کہن کہ تو ٹھیک دیکھ رہے ہیں کہن کہ لعنت اللہ مرن تو پہلے ہی مر گئے ہو کہن کہ تو انہ ہے تو نہیں دیکھ رہا جیڑا پتھراں وچ لکڑاں گڑدا ہے سانو چھڈدا ہے چشم بد دور فرماؤ ادھا نا علی جیڑا کہتے ہوئے شیعہ دا مولوی غلط پا گیا ہے کوڑا پڑ گیا ہے وہ تھے سرکار اے حضرت گئے عمر بن عبد اپنا عمر بن عبد ودی آواز تھے اے سرکار گئے اے سرکار گئے اے سرکار پیسہ ہے ہی نہیں آپ مولوی تے نہیں شرط کوڑے لا لیندے لکھ دینا ہے 10 لاکھ میرے کل تو ہے ہی کوئی نہیں بینک بیلنس ہی نہیں خیر مگر ایک بات میں کہنا ہے مذہب میں چھڑنا نہیں مذہب اس واسطے نہیں چھڑنا نہ علی جیسا امام لبے نہ مذہب چھڑنا جیڑا کہے آ گیا علی نہیں گیا میں فقیر انہوں مننا گیا بھی یہ بندہ کو 4 حرف پڑھیا ہوئے یہ بندہ کچھ پڑھیا ہوئے تو نہیں پھر جاہل تو ہے ہی ہے کچھ سمجھ آئی یہ بات اور پیغمبر نے یہ تھے فرمایا ہے کہ جیڑا اٹھ کے دیا زبان بند کرے میں محمد انہوں 2 انعام دینا پہلا انعام وہ میں محمد والی جنت وچ ہوئے گا جیڑا اٹھ کے ایدہ مقابلہ کرے میں محمد والی جنت وچ اور دوسرا میں انعام دینا ہے وہ میرا خلیفہ ہوئے گا ان فرما یہ تھے کنیاں عشرہ مبشرہ پڑھو جو دن کسی نے نہیں لئی ہن میں کی کر سکتا یہ میری غلطی ہے علی جیسا کائنات وچ ہے ہی نہیں نہ قسم دی ضرورت نہ سگان دی نہ علم دی نہ کلم دی علی جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اور حبیب خدا دا فیصلہ ہے حبیب خدا فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ
محمد نو اس اللہ دی قسم جس دے قبضے چ میں محمد دی جان ہے، اللہ دی مخلوق وچ ایسی شے ہے ہی کوئی نہیں، اللہ دی مخلوق وچ ایسی شے ہے ہی کوئی نہیں جہدے نال میں علی دی مثال دے سکا۔ بس اتنا ہی پڑھنا سی، پڑھن والیاں دے پیچھے انبار لگے پہ، باقی یہ سنتے رہے ہو۔ اے میرے تو پڑھن والیاں دوستاں مہربانہ، اے بھائی تھوڑی جی کرسی برخوردار پیچھے کریں ذرا، آئے پڑھ دے رہے۔ الیاس رضا صاحب بہت اچھا پڑھے ہے، آپ پیچھے سید زادے نہایت اچھا پڑھے ہے، اس تو پہلے بہت اچھا پڑھے ہے۔ انہوں نے میں نہیں پتا، بس مگرینہ نے جناب سجاد نو پڑھے، جناب چوتھی امام انہوں دی قید پڑھی، بہت اچھی پڑھی، وہ تسی انہوں دی زبانوں سن لیا، جنہاں میں کتابیں پڑھے ہے یہ ہو جا قیدی دنیا چاہی کوئی نہیں ہے، دنیا یہ ہو جا قیدی ہے کوئی نہیں۔ تسی جاؤ کسی جیل دا جا کے دیکھو، دروازے تے بندے فروٹ لئی بیٹھے، سگٹاں لئی بیٹھے، کپڑے لئی بیٹھے، اچھے اچھے کھانے، دوست ملنے جاندے، خیریت پوچھ دے۔ یہ میں ٹھیک لفظ کہے بات میں، مگر یہ جڑا قیدی ہے جنہاں نام میں جناب سجاد لے گیا ہیں علیہ السلام، انہاں دے متعلق انہاں دے لفظ میں پڑھے، انہاں دے لفظ میں پڑھے، معصوم فرماندے اقادو ذلیلاً فی دمشقن کہ انانی میں دمشق وچ ایسا قیدی ہیں، دمشق وچ میں ایسا قیدی ہیں جنہوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ تو ان سمجھ آئیے جنہوں کسی نو آن کے پوچھے ہی نہیں، میں ایسا قیدی۔ اور جڑی انہاں دی غربت ہے، اللہمان پناہ بخدا، انہاں دی غربت دی انتہا ہے، آل محمد جڑی غربت ہے ہی نہیں۔ میں ایک جملہ پڑھنا ہے، وہ کسی عقل مندی مرضی ہے، انہوں مشائب سمجھے، انہوں ایک تاریخ دا ایک پیرا سمجھے۔ جد کچھ نہ رہ گیا کربلا وچ، کچھ چیز لعنت اللہ ابن سعد نے پوچھا، یہ لفظ قابل ذکر ہے، اس لعنت اللہ نے پوچھا باہر کوئی محمد دی نسل دا فرد نظر آؤندا ہے؟ یزیدی آکھیا نہیں، کوئی نہیں آیا۔ کہنے کے پھر ایسا کرو، انہاں دے سارے علیحدہ کرو، انہاں دے بدن علیحدہ کرو۔ ان شہیدہ دی تعداد تھوڑی، ظالمہ دی تعداد ہی بہت زیادہ، انہاں کتھے نے آنکھ بھی نہ چمکن دیتی، سار علیحدہ بدن علیحدہ۔ انہیں کہا جی یہ بھی ہو گیا۔ ابن سعد لعنت اللہ نے آکھیا اچھا ہوں انہاں لاشاں تے گھوڑے پجاؤ۔ کوئی پڑھن والا کسی دی بے نیازی دا علاج ہی نہیں،
نہ میرے کو ٹل ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ ہمت ہے. انہاں لاشاں تے گھوڑے یزید دی فوج وچوں ایک روایت پڑھیا 30 بندے نکلے، ایک روایت پڑھیا 40 نکلے، باہر آئے 40 بندے، اجے گھوڑے نہیں پڑھا. انہاں 40 بندیاں نے ابن سعد وال مخاطب ہو کے آکھیا، کہن گے اوئے ابن سعد ساڈی غیرت نو چیلنج کر رہا ہے. تو تے انج حکم صادر کر دیتا ہے جویں ساریاں لاشاں محمد دے پتراں دیاں. یہ ساریاں لاشاں محمد دے پتراں دیاں. یہ تینوں پتہ نہیں ہے ہور ساڈا ہے، اے حبیب ساڈا ہے، اے بھی ساڈا ہے، اے بھی ساڈا ہے. پتہ نہیں آسمان کیویں کھڑا رہا. جب انہوں نے کہا اے بھی ساڈا ہے، اے بھی ساڈا ہے. اور ابن سعد نے کہا میں اپنا حکم واپس لینا، جیدہ جیدہ ہے چک لو، جیدہ جیدہ ہے چک لو. میں نہیں پتا کنیاں لاشاں چکیاں گئی ہیں، پر جب حکم صادر ہویا نا جیدہ جیدہ ہے چک لو. جڑی ہے نا جناب فضا آل محمد دے بیڑے دی مجسمہ تاریخ، یہ بی بی فرماندی ہے جد حکم ہویا نا جیدہ جیدہ ہے چک لو. یہ بی بی کہندی ہے میں ڈٹھا ہے، میری سدھی نگاہ زہرا دی تھی دے چہرے وال گئی، سدھی نگاہ زہرا دی تھی دے چہرے وال گئی. یہ فضا کہندی ہے میں جد مخدومہ دا چہرہ ڈٹھا میں نو پک ہو گیا محمد دی تھی مر گئی ہے. وہ فضا اپنی جگہ چھڑ کے مخدومہ دے قریب آئی، قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہہ گی میری ایمان زادی، میری سردار زادی، ہے سارا پور چھوٹا بڑا یہ تیرا ویر تیرے زیر سرپرستی چھڑ کے گیا ہے. اگر تیری یہ کیفیت ہے اس پور دا کون نگران ہے؟ کہنے کہ پھر مخدومہ نے ان میری اگے دم آئے گئے. مخدومہ بہت آہستہ میں نے فرمایا، مخدومہ نے بہت آہستہ فرمایا فضا چپ، میں بہت شدت نال اس انتظار سے بیٹھی ہیں. آپ پریا میدان کلمہ پڑھن والے دا، توحید دے پرستاراں دا، نمازیاں دا، متقیاں دا، روزے داراں حاجیاں دا، دین دے عاشقاں دا پریا میدان. میں اس انتظار وچ بیٹھی ہے خاموشی نال. کوئی بندہ کہہ رہا ہور ساڈا ہے، کوئی کہندا عباس ساڈا ہے، کوئی کہندا فلاں ساڈا ہے. میں اس انتظار وچ بیٹھی ہے شاید کوئی کلمہ پڑھن والا کہہ دے حسین ساڈا ہے. جب کسی پاسو آواز نہ آئی حسین ساڈا ہے. جناب فضا کہندی پھر میں ڈٹھا ہے محمد دی تھی پھر بیٹھی نہیں رہی، پھر گر گئی ہے زمین والا. گردی بھی جاندی ہے مخدومہ اور ایک جملہ پڑھ رہی ہے، گردی جاندی جملہ پڑھ رہی ہے یا اخی الغریب، اور میرا غریب ویر. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ انہاں بانیاں دی مجلس محنت اپنی بارگاہ منظور مقبول، انہاں نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.